بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 9ویں تراویح ہوگی اور 10واں پارہ مکمل اور 11واں پارہ پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ اس طرح آج 1/3 قرآن کریم مکمل ہو کر دوسرا تہائی انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گا۔ ہماری جو سورت چل رہی ہے وہ سورۃ الانفال ہے، اور سورۃ الانفال کا مرکزی جو موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ اور پہلی لڑائی ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوئی، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بے انتہا ایمانی جذبے کا مظاہرہ کیا، تو اسی نسبت سے پھر اللہ رب العزت کی بے انتہا مدد اور نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور یہ بے انتہا غیر متوقع مسلمانوں کو فتح اور کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ ظاہری اسباب مسلمانوں کے ایسے نہیں تھے کہ وہ فتح یاب ہو سکتے، لیکن چونکہ وہ ایمانی جذبے کے ساتھ آئے تھے، اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 100% تعمیل کرتے ہوئے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان پر بہت مہربانی فرمائی اور بہت ان کی مدد فرمائی، اور انہیں کفر پر مکمل غلبہ اور فتح نصیب فرمائی، اور کفر کو مکمل مغلوب اور شکست فاش سے دوچار کیا۔ تو کچھ واقعات جو اس سورہ انفال میں بیان ہوئے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ایک منظر بیان فرمایا، یہ کافی قابل غور منظر ہے۔ کفار جب لڑنے کے لیے مکہ سے روانہ ہونے لگے، مدینہ آنے لگے، تو یہ خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگنے لگے، اور دعا یہ مانگی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے آج اس کا فیصلہ فرما دے۔ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور مسلمان غلط ہیں، تو چنانچہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے کہنے لگے حق کا فیصلہ اور حق کو فتح عطا فرما دے۔ لڑنے کے لیے آئے، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار شکست فاش سے دوچار ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ کیا؟ ان تستفتحوا، تم فیصلہ چاہتے تھے نا، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ باز آنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ باز آنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں کرنا، اور اللہ اور اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ آئے آئندہ حملہ کرنے کے لیے، نعود، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی دوبارہ آئیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری فوج کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے ایمان والو تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، لیکن بشرطے کہ ایمان والے ہوئے، ایمان والے ہوئے تو پھر تم ہی غالب ہو۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جو اور مضامین بیان ہوئے ہیں، ایک مضمون یہاں پر یہ بھی بیان ہوا ہے سورۃ الانفال میں، کو یہ 9واں پارہ ہے لیکن سورۃ الانفال ہے۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو پچھلی اقوام کے واقعات بھی اس میں بیان ہوتے تھے۔ ایسے بھی کافر تھے جو تجارت پیشہ تھے، اور تجارت کے سلسلے میں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے،
اب ظاہر ہے کہ وہاں پر مختلف بادشاہوں کے قصے کہانیاں مشہور ہوا کرتے تھے، اور کہیں پر کتابیں بھی لکھی مل جاتی تھیں کہ جن پر پرانے بادشاہوں کے قصے اور واقعات بیان ہوتے تھے۔ قرآن کریم کا بھی ایک اسلوب اور قرآن کا بھی ایک مضمون ہے کہ وہ پچھلی اقوام کے واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے نازل کرتا ہے۔ اب یہ کفار جب مکہ آتے اور یہ واقعات سنتے تو کہتے ہیں کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ان جیسے واقعات یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں چیلنج کیا، ٹھیک ہے بناؤ، فأتوا بمثلہ، اس قرآن جیسا قرآن تم بنا لاؤ۔ پھر دوسرا چیلنج کیا، فأتوا بعشر سور مثلہ، اچھا بھائی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، وہ بھی نہیں کر سکے تو قرآن کریم نے تیسرا چیلنج کیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، چلو 10 نہیں تو ایک کوئی چھوٹی سی سورت اس جیسی بنا لاؤ۔ اور پھر یہاں تک کہا کہ فأتوا بحدیث مثلہ، ساری دنیا کے انسان بھی مل جائیں اور جنات بھی مل جائیں تو اس جیسا ایک جملہ بنا لاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے۔ اتنی بڑی باتیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، سرتوڑ کوششوں کے باوجود وہ قرآن کریم جیسا کلام نہیں بنا سکے۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، معافی مانگتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے اور باز آ جاتے، لیکن الٹا وہ ڈھٹائی پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے اور آپ کی طرف سے ہے اور ہم نہیں مانتے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ نہ ماننے پر اگر آسمان سے کوئی پتھروں کی بارش برسنی ہے تو اے اللہ برسا ہم پر، اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب اے اللہ آپ نے لانا ہے تو لا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب یہ آیا کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے اور تم اس قابل بھی ہو، لیکن ابھی 2 وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر تم پر عذاب نہیں آ رہا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پہلی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب تک کسی قوم کے اندر اس کا نبی موجود ہوتا ہے اس قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ اس لیے بھی عذاب ابھی نازل نہیں فرما رہے کہ یہاں مسلمان موجود ہیں جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ توبہ اور استغفار اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ توبہ اور استغفار اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی برکت سے انسان اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری امت کو 2 امانیں نصیب فرمائی ہیں۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی، امن میں رہے گی۔ آپ نے فرمایا ایک تو میں ہوں کہ میری ذات لوگوں کے لیے باعث امن ہے، جب تک میں ہوں تو عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا ترکت فیکم الاستغفار الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے میں استغفار کو، کہ تم اللہ سے استغفار مانگو، تمہارے درمیان بطور امن اور امان کے چھوڑ جاؤں گا، کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اس کی برکت سے اللہ پاک تمہیں محفوظ فرمائیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور تمہیں عذابوں سے بھی اللہ تعالی بچاتے رہیں گے۔ آگے صورت آ رہی ہے سورہ التوبہ، اس کا مختصراً خلاصہ ہی عرض کرنا ہے، اور خلاصے میں ایک بات عرض کرنی ہے، اس کا نام توبہ ہے، سورہ توبہ، سورہ براءت بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے۔ سورہ توبہ اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں کچھ ایمان والوں کی، صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر حکم فرمایا کہ سب نکلیں گے،
اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سوائے کوئی بہت معذور ہے یا کوئی اور اس قسم کا بہت بوڑھا ہے، تو وہ یا خواتین ہیں یا بہت بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب نکلیں گے، کوئی نہیں رہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تلقین فرمائی، تاکید فرمائی۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور یہ سوچ کر لیٹ ہوئے کہ لشکر جب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جاتا ہے، ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم الحمدللہ صحت مند ہیں، تو اگر ہم 2 دن 3 دن 4 دن بعد بھی نکل گئے نا تو ہم ان کو پالیں گے، ہم پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو گئے۔ یہ تاخیر ہوتے 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 اتنی ہو گئی کہ لشکر گیا اور پھر لشکر واپس بھی آ گیا، اور یہ لوگ اس لشکر میں نہیں جا سکے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، لیکن کچھ وقت تک کے لیے ان کی توبہ کو اور ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ مسجدوں میں ڈیرے ڈال لیے، بلکہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، بس قضاء حاجت کے لیے نکلتے تھے باہر، اور پھر آ کر مسجد میں توبہ اور نماز اور قرآن، اور اپنے آپ کو مسجد سے باندھ لیتے تھے، ستونوں سے باندھ لیتے تھے۔ 50 دن اس حالت میں گزرے، لیکن یہ مسلسل توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت کو ان کا توبہ کرنا، ان کا استغفار پھر اس قدر پسند آیا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ قبول کی گئی اور ان کو بخش دیا گیا، بلکہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور یہ پوری سورت ان کی توبہ کے نام پر نازل کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہوں نے توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے آ کر ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی۔ یہ ایسا بڑا عمل ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پوری توفیق